آقا علیہ السلام نے شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کی اور صحابی کہتے ہیں کہ ان سے بھی اور ہم سے خطاب کیا اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مودع الوداع کرنے والا الوداعی خطاب فرما رہا ہو۔ آقا کو معلوم تھا کہ میں اب ظاہراً ان سے الوداع ہونے والا ہوں، الوداعی خطاب فرمایا۔ خطاب کر کے پھر آقا علیہ السلام شہدائے احد کے مزار پر صحابہ کہتے ہیں ہماری طرف متوجہ ہوئے اور منبر پہ تشریف فرما ہو گئے، منبر پر۔ اب اگر 5-10 صحابہ ہوتے، 5-10 صحابہ، تھوڑی تصوف کی بات بھی کر لیں، اولیاء صوفیاء کی خانقاہوں اور آستانوں کی بات بھی ساتھ کر لیں۔ اگر 5-10 صحابہ ہوتے تو ان سے گفتگو کرنے کے لیے منبر پر چڑھنے کی ضرورت نہ تھی، ان کی مجلس میں اسی طرح تشریف فرما ہو کے بات کر لیتے۔ منبر پر آقا علیہ السلام کا جلوہ افروز ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے حدیث کی روح سے کہ وہ اجتماع کثیر تھا، انبوہ کثیر تھا، جس کے لیے منبر پہ کھڑے ہو کے خطاب فرمانا پڑا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اجتماع میں اجتماعی طور پر شہدائے احد کے مزار کی زیارت کی۔ گویا اولیاء، شہداء اور صالحین کے مزار پر اجتماعی طور پر آنا، زیارت کرنا سنت مصطفیٰ ہو گئی۔ اور زیارت کرنے کے بعد آقا نے ان سے خطاب فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں ایسا خطاب کیا لگ رہا تھا جیسے الوداعی خطاب کوئی کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ للاحیاء والاموات، ہم سے بھی کر رہے تھے، زندوں سے، اور مرحومین شہداء سے، قبر والوں سے بھی کر رہے تھے۔ اگر آقا علیہ السلام سمجھتے کہ قبر والے نہیں سنتے ان سے خطاب نہ کرتے، آقا نے قبر والوں سے اسی طرح خطاب فرمایا جیسے زندوں سے۔ پتہ چل گیا کہ قبر والے زندوں کی طرح سنتے ہیں۔ میں نے کہا برسبیل تذکرہ آستانوں کی بات بھی کر لیں، بات تو اور تھی۔ پھر منبر پہ تشریف لے گئے، اجتماع تھا، منبر رکھا گیا، اس پر آقا نے خطاب فرمایا۔ عرس میں کیا ہوتا ہے؟ مزار کی ایک مقرر دن پہ زیارت ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، پھر ان سے کوئی فاتحہ یا دعا کی جاتی ہے، اور پھر منبر رکھا جاتا ہے، منبر پر خطابات ہوتے ہیں۔ بس جو کچھ عرس میں ہوتا ہے آقا نے رخصت ہونے سے پہلے اپنی سنت کے ذریعے اس کی بنیاد رکھا۔ یہ شہدائے احد کا عرس تھا۔ خطاب فرمایا، خطاب فرمایا لوگوں، خطاب فرمایا لوگوں، میں جا رہا ہوں اور تمہارے بھلے کے لیے جا رہا ہوں، تمہاری شفاعت و بخشش کا سامان کروں گا۔ اپنے آپ کو فرض فرمایا اور فرمایا کہ میں حوض وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اب میرا تمہارا موعد حوض کوثر ہے، اب اگلی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ یہ خطاب ہے۔ پھر فرمایا ہاں سنو، میں اس مقام پر کھڑا ہو کر اس وقت حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔